یار کیا ہوا ہے، تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ ماہم اس کی طرف رخ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس طرح انٹروڈیوس کرواتے ہیں؟ اچھا تو اور کس طرح کرواتے ہیں؟ وہ ہونٹوں کو جنبش دے کر بولی۔ ماہر کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے۔ وہ اسے نہیں بتا سکی کہ یہ وہی شخص تھا جس کا ذکر کل انہوں نے مسلسل کیا، ورنہ ایک نیا کٹا کھل جاتا۔ ماہی تمہیں چاچو کیسے لگے؟ وہ ایسے پوچھ رہی تھی جیسے کسی مشہور شخص سے ملنے کے بعد پوچھا جا رہا ہو۔ بتاؤ تو کیسا لگا تمہیں ان سے مل کر؟ کیا مطلب کیسے لگے؟ ماہر نے اسے گھورا۔ تمہارے چاچو ہیں، مجھے کیا جیسے بھی ہوں؟ ماہر نے زور سے اسے دپ لگائی۔ ماہم شرم کرو، ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو۔ وہ بے ساختہ گھرائی تھی۔ او سوری۔ ماہم جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ماہر نے بھی منہ ٹھیک کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ بائی دا وے وہ تمہارے چچا تو کہیں سے بھی نہیں لگتے، بلکہ وہ بڑے بھائی ہی لگتے ہیں۔ دونوں نے ایک ساتھ کہکا لگایا تھا۔ ہاں نا، سب یہی کہتے ہیں۔ اصل میں وہ بابا سے 17 سال چھوٹے ہیں۔ دادی کہتی تھیں یہ سرپرائزنگ بیبی تھا۔ تمہاری دادی کی تو شاید ڈیتھ ہو گئی ہے نا؟ اس نے یاد آتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تب ہم بہت چھوٹے تھے۔ وہ افسردہ سی ہو گئی۔ میرے بابا اور چاچو 2 ہی بھائی ہیں۔ دادی نے بابا کی شادی جلدی کروا دی تھی، پھر ان کی وفات کے بعد ماما نے ہی سب کی ٹیک کیئر کی۔ چاچو بھی تب چھوٹے ہی تھے، شاید 10th میں، اور پھر میرے بھی 2 بھائی ہیں اور میں فرسٹ بیبی گرل ہوں اپنی فیملی میں۔ گھر میں سب کی لاڈلی ہوں۔ دادا اور چچا نے میرے دوست ہیں، اور تمہیں پتہ ہے شہیر اور سمیر مجھ سے جیلس ہوتے رہتے ہیں۔ وہ مزے سے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اگلے دن کالج میں ایک دھماکہ خیز خبر پھیلی۔ بی اے کی ایک اسٹوڈنٹ نے کالج میں خودکشی کی۔ وہ دونوں جب کالج آئی تھیں تو بہت سارے لوگ جمع تھے۔ 2 پولیس کی گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ ماہم نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک لڑکیوں کے گروپ کے قریب جا رکی۔ یار تم لوگوں کو پتہ ہے بینش نے صبح آتے ہی کالج کے باتھ روم میں جا کر فنائل کی گولیاں کھا لی ہیں۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ سب ہکا بکا سی کھڑی چیمگوئیاں کر رہی تھیں۔ پہلی دفعہ کالج میں اس قدر ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ جانے والی تو چلی گئی، لیکن اپنے پیچھے کالج کا نام خراب کر گئی تھی۔ سب کے پاس سنانے کو الگ ہی کہانی تھی، لیکن وہ کسی سے کچھ نہیں سننا چاہتی تھیں۔ دونوں ہی الگ ہو کر سائڈ پر بیٹھ گئیں۔ یار یہ بینش بینا اپنے ساتھ کتنوں کو ڈپریشن کا شکار کر گئی ہے۔ ہم پورا ہفتہ نہیں آئیں گے کالج، ٹھیک ہے؟ وہ ماہر کا ہاتھ دباتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی تاسفانہ انداز میں بولی۔ ماہی میری بکس اوپر پڑی ہیں، لا دو پلیز۔ تمہیں کتنی بری عادت ہے یہیں رکھ کر جانے کی۔ میں تو نہیں جا رہی اوپر۔ مجھے کیا پتا تھا ایسا دن بھی دیکھنا پڑ جائے گا۔ جاؤ پلیز، لا دو، پھر ہم گھر چلیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ماہر نے اسے دیکھا جو واقعی سفید پڑ رہی تھی اور ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ اس نے فوراً ماہم کو اپنے ساتھ لگایا اور تسلی دی۔ ہم کتنی دفعہ ایسے واقعات سنتے ہیں اور فلموں میں بھی دیکھتے ہیں، پھر بھی تم گھبرا رہی ہو۔ ریلیکس ہو جاؤ یار، ایسے بڑے شہروں میں ایسے چھوٹے چھوٹے حادثے ہوتے رہتے ہیں، انہیں دل پر لینے لگ جائیں تو انسان اپنی صحت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ماہر نے اس کے بال سہلائے اور ایک کلاس فیلو کو آواز دی۔ ادھر آؤ ماریا، پلیز تھوڑی دیر ماہم کے پاس بیٹھو، میں اس کی بکس لے کر آتی ہوں۔ اوکے جاؤ، میں یہیں ہوں۔ ماریا ماہم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ماہر بھی گھبرا تو رہی تھی، لیکن وہ بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اوپر آ گئی۔ ڈیڈ باڈی لے کر جا چکے تھے۔ میڈم سے انویسٹیگیشن ہو رہی تھی۔ وہ ایک نظر اطراف میں ڈال کر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اچانک ہی اوپر سے آتے ہوئے کسی سے زوردار تصادم ہوا۔ وہ چیخ بھی نہیں سکی اور پیچھے کی طرف لڑکھڑاتے ہوئے گرنے کو تھی کہ کمال مہارت سے کسی نے سر زمین سے ٹکرانے سے پہلے ہی ہاتھ پکڑ کر اوپر کی جانب کھینچ لیا۔ وہ نازک سی جان ڈولتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ دل کی دھڑکن خوفناک حد تک تیز ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے خود کو ٹھیک محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا واقعی مجھے بچا لیا گیا ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے ماہر کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ آواز تو جانی پہچانی سی تھی۔ ماہر نے تحیر بے یقینی کے عالم میں بے ساختہ سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو وہ ارتضیٰ سکندر تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس پر جھکا نرمی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سرعت سے ریلنگ پکڑتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ سنبھل کر، کالج والوں کے لیے آج کے دن ایک ہی حادثہ کافی ہے، وہ زمانی لہجے میں بولا تھا۔ ماہر نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے سب ایک نظر ان پر ڈال کر گزر رہے تھے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ماہر نے حیرانی سے پوچھا۔ کبھی تو کوئی اور سوال بھی پوچھ لیا کریں۔ وہ اس سے ایک سیڑھی اوپر والی پر کھڑا تھا۔ ویسے کمال ہیں آپ، اتنی ٹینشن میں بھی آپ نے میری ذہنی تھکن دور کر دی۔ ارتضیٰ اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ماہر کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کی بات پر کیا ری ایکٹ کرے۔
سر ہمارا کام مکمل ہو گیا ہے، پیچھے پولیس کی وردی میں کانسٹیبل نے سلوٹ مار کر بتایا۔ ٹھیک ہے، تم یہ فائل میرے آفس میں پہنچاؤ اور باقی سب سے کہو جائیں واپس پولیس اسٹیشن۔ وہ اسے اپنے رعبدار لہجے میں حکم دے رہا تھا۔ مہیر بھی وہیں کھڑی تھی۔ کیوں کھڑی تھی ابھی تک وہاں یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کانسٹیبل یس سر کہہ کر جانے لگا تو ارتضیٰ نے پھر روکا۔ میں تھوڑی دیر تک آؤں گا، تم لڑکی کے باپ کا انتظار کرو، وہ آئے تو فوراً خبر دینا مجھے۔ ٹھیک ہے سر۔ وہ ہاتھ میں فائل سنبھالتا ہوا چلا گیا تو ارتضیٰ اس کی طرف مڑا۔ میں ہوں ڈی پی او ارتضیٰ سکندر۔ اس نے سر کو تھوڑا سا خم دیا۔ خود یہاں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آیا ہوں اور وردی نہ پہننے کی وجہ سے یہاں جلدی بھی آنا تھا۔ وہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑا تفصیلی جواب دے رہا تھا۔ مہیر انگلیاں مروڑتے ہوئے اسے دیکھنے لگ گئی۔ بلیک جیکٹ اور بلیک ہی پینٹ پہنے ہوئے وہ کل کی نسبت بہت سنجیدہ سا لگ رہا تھا۔ مہم کدھر ہے؟ ارتضیٰ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ باہر ہے، میں اس کی بکس لینے آئی ہوں، آپ میرے ساتھ وہاں تک آئیں گے؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی جیسے اکیلے جانے سے ڈر رہی ہو۔ آپ ڈرے نہیں، آ جائیں۔ یقیناً مہم بھی ڈر گئی ہوگی۔ ارتضیٰ اس کی انگلیاں مروڑنے کے انداز پر ہی سمجھ گیا تھا۔ بڑی نرمی سے کہا اور آگے چلنے کا اشارہ بھی کیا۔ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ورنہ آج ہم آتے ہی نہ۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے ہونٹ چباتے ہوئے بول رہی تھی جیسے یہ تو بہت اچھا حل نکالا ہے آپ نے۔ اور کیا کریں، اتنی وحشت پھیلی ہوئی ہے کالج میں۔ اس نے ایک تائرانہ نگاہ ڈالی۔ فضا بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اس مرحومہ نے اپنے لیے غلط جگہ کا انتخاب کیا۔ ارتضیٰ نے ایک گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی اور مہم کی مشترکہ کیبن میں سے بکس لے چکی تھی۔ ارتضیٰ کو کچھ یاد آیا۔ بابا کیسے ہیں آپ کے؟ مہیر نے چونک کر اسے دیکھا، یعنی یہ بھولا نہیں تھا۔ اسے نہ جانے کیوں اچھا لگا تھا اس کا یوں بابا کے بارے میں پوچھنا۔ ٹھیک ہیں وہ، اور آپ کے بازو کا زخم کیسا ہے؟ وہ بھی حیران ہوتے ہوئے مسکرا کر بولا، یعنی اس دن آپ کے کان میری کال پر ہی لگے ہوئے تھے۔ وہ سٹ پٹا سی گئی۔ نہیں، وہ گاڑی کی سیٹ پر کافی بلڈ لگا ہوا تھا، اس لیے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ زخمی تھے۔ اس نے نظریں چرا کر تفصیلی جواب دیا۔ ہاں، یہ زخم تو میری جاب کا حصہ ہیں۔ وہ ہم قدم چلتے ہوئے مہم کے پاس آ گئے۔ کسی مقناطیسی کشش کی صورت میں بہت ساری لڑکیاں ان کے ارد گرد اکٹھی ہونے لگیں۔ کچھ تو ارتضیٰ کو دیکھ کر بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ یار یہ تو لیڈیز کلر ہے۔ پھر شوق کہہ کے سو کا منظر بھول چکے تھے۔ اتنی جلدی تو انسان مرتا نہیں جتنی جلدی لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ عجیب نظریں تھیں، یا شاید مہیر کچھ زیادہ ہی محسوس کر رہی تھی۔ سر موڑ کر ارتضیٰ کو دیکھا، لیکن وہ اس پورے مجمع میں بھی صرف ان دو لڑکیوں پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ جھک کر اس نے مہم کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مہم تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہی تڑپ کر گلے لگی۔ یہ دیکھ کر سب کے منہ ہی کھل گئے تھے۔ ماہی یہ مہم کے بھائی ہیں؟ پیچھے کھڑی کلاس فیلو نے تجسس سے پوچھا۔ اس نے بس گھورنے پر اکتفا کیا۔ آپ یہاں؟ مہم کا موڈ بھی اسے دیکھ کر بدل گیا۔ خوشی سے چہکنے لگی۔ ہاں، یہاں اتنا بڑا کارنامہ جو ہوا ہے، چلو آؤ میں تم لوگوں کو چھوڑ دوں۔ وہ بھی اپنے اوپر ہر طرح کی نگاہیں جمے محسوس کر رہا تھا۔ سب کو اگنور کرتے ہوئے ان دونوں سے کہا۔ مہم تو اس کے ساتھ ہی چل پڑی اور بیگ بھی وہیں بھول گئی۔ مہیر نے سر جھٹک کر دونوں بیگ اٹھائے اور ان کے پیچھے چل دی۔ پیچھے لڑکیاں تحیر و استعجاب اور تجسس میں کھڑی ہوئی رہ گئی تھیں۔ مہیر عجیب سے احساسات میں گھری ہوئی تھی۔ یہ دونوں مجھے اگنور کر رہے ہیں، جیسے میں تو ان کے ساتھ چل ہی نہیں رہی۔ تب ہی اسے مہم کی آواز سنائی دی۔ میں مہیر کے ساتھ ہی جاؤں گی، آپ فکر نہیں کریں۔ ارتضیٰ نے مہیر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ، پھر ملیں گے۔ سارے راستے وہ یہی سوچتی رہی کہ اس نے کسے کہا تھا، یہ دل بھی نہ ایک معمولی سی بات کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور دماغ بیچارہ سوچنے پر مجبور۔ وہ دونوں گرینڈ سٹی میں آ گئیں۔ مہم اس کے ساتھ چلتے ہوئے گنگنائی۔ دل بہلانے کو غالب یہ خیال بھی اچھا ہے۔ پتہ نہیں کون ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا ٹینشن میں کھانے کو دل کرتا ہے۔ بھئی میرا تو دل کرتا ہے میں تمہارے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جاؤں اور خوب انجوائے کروں۔ خراب موڈ جائے بہاڑ میں۔ وہ گول گول گھومنے لگی۔ پارک میں اس ٹائم زیادہ لوگ نہیں تھے۔ وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر کیفے میں آ گئیں، اپنی فیورٹ سموسہ چاٹ کھائی اور پھر مہم کو گھر ڈراپ کر کے خود گاڑی اپنے راستے کی طرف موڑ لی۔ اگر آج کا دن اچھا نہیں تھا تو اتنا برا بھی نہیں تھا۔ نادان دل کسی اور ہی راہ پر گامزن ہوا۔ موڑ کاٹتے ہوئے نگاہ سامنے بورڈ پر پڑی، زیر لب بڑبڑائی، پولیس اسٹیشن، تو وہ یہاں ہوتے ہیں۔ ارتضیٰ کی گاڑی باہر ہی پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس نے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا، پھر اگلے ہی پل اپنی اس حرکت پر شرمندہ سی ہو گئی۔ بیوقوف لڑکی، یہ کیا حرکتیں کر رہی ہو؟ خود کو سنجش کیا اور تیز سپیڈ سے گاڑی زن کرتی ہوئی لے گئی۔ پولیس اسٹیشن کے سامنے ہارن بجانا غیر اخلاقی حرکت تھی۔ اگر کانسٹیبل دیکھ لیتا تو ضرور اگلی دفعہ گاڑی سمیت اندر کر دیتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آ رہی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔
آئندہ کے لیے اللہ حافظ.